جو میں آپ کی طرف تھرو دوں گی وہ ہے سینٹ کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو بولیاں لگ رہی ہیں، تھوڑا آپ اس پہ بات کریں تاکہ پھر میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں. جی بالکل، لیکن اس سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے صحیح کہا تھا کہ جو جے ایف تھنڈر ہیں وہ بلاک 2 ہی کمپلیٹ ہوا ہے، اس کا ڈوئل سیٹر آج جو پلین ہے وہ انڈکٹ کیا گیا. بلاک 3 کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے. مائی اپالوجی، یو آر رائٹ اینڈ آئی واز رانگ. اور وہ یہ 2022 میں اس کی رول ان سیرمنی ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا یہ ایک تھا ایونٹ کہ اب وہ جو ڈوئل سیٹر ہیں وہ بھی آ گئے ہیں اور اب بلاک 3 کی پروڈکشن باقاعدہ شروع ہو گئی. یہ تو پہلے تصحیح بہت ضروری ہے بیکاز اس میں ہمارا کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. If I did something wrong, I must do apology. Tell the truth. اچھا جی، اب آ جائے جو ہمارے پاس اطلاع ہے. میں مولانا سے اس پہ سوال کرتا ہوں. 25 کروڑ روپیہ آغاز ہے اور آصف زرداری صاحب نے اور یہ اپنے پارٹی کے جو ممبران ہیں اور خاص طور پر نون لیگ کے بہت سارے لوگوں سے انہوں نے رابطے کیے اور کہا کہ یار یہ آپ الیکشن سے نکلنے کی جو بات کر رہے ہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اگلے الیکشن پہ لڑنے کے لیے. ناؤ دس از دا ٹائم. یہ تو فصل جو بوئی ہے اس کو کاٹنے کا ٹائم ہے. تو ابھی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو دونوں پارٹیوں میں ایک طرح کا ریوولٹ ہے. جو ممبران ہیں انہوں نے اپنی قیادت سے کہا کہ جناب آپ جب ہم نے قومی اسمبلی کے الیکشن لڑے تھے تو ہم سے تو آپ نے کروڑ روپیہ پارٹی چندہ لے لیا تھا. تو اب آپ یہ جو لیکن استعمال وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل آئین ہے، ووٹ کا تقدس ہے، اس کو سیکرٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ مال ملے گا اور آپ پیسے دیں گے. زرداری صاحب یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ بھائی پیسہ تو ہم نے بڑا کمایا. قومی اسمبلی میں صرف 6 ممبران ہیں، اکثریت ہے عمران خان کے پاس. اگر ہم 50 کروڑ بھی ایک ممبر کو دیں تو کیا یہ 3 ارب روپیہ لگے گا، گورنمنٹ گر جائے گی. اور ہمارے یہ جو 800 ارب ہے، 1000 ارب ہے، یہ سارے کا سارا بچ جائے گا. تو یہ بات مریم نواز جو ہے وہ بڑا وہ کہہ رہی ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اب ان کے ابو مانتے ہیں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. تو یہ جو سارا الیکشن کا معاملہ جو ہے اب یہ 25 کروڑ یہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں ابتدا ہے. یہ 35-40 کروڑ تک تو جائے گی بولی. اور کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو واپس بھیج دے گی ریفرنس کو، کیونکہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. بڑا فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہوگا. مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ 25 کروڑ 30 کروڑ تو یہ مولانا فضل الرحمان بھی پھر الیکشن میں حصہ لیں گے؟ یہ تو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے لینا. تو یہ تو اب ظاہر ہے پھر اگر اتنے پیسے ہیں تو اپنی فیملی بھی ساری ممبر ہے اور بھی کچھ چاہنے والے ممبر ہوں گے. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا شروع میں ہی کہ وہ ممبران کس کے کہنے پہ ووٹ دیں گے، کیونکہ یہ تو بڑی اماؤنٹ لگ رہی ہے بھائی یار. یہ تو اگلی 7 پشتوں کی غربت دور ہونے والی ہے. الیکشن تو دور کی بات، یہ تو اس دفعہ بڑا مہنگا کام ہو رہا ہے. دیکھیے شروع میں جو 20 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں پی ڈی ایم کی قیادت کا فیصلہ ہوا تھا، اجلاس ہوا تھا، اور جس میں زرداری صاحب نے بھی نواز شریف صاحب نے بھی ورچوئل خطاب بھی کیا تھا، شرکت بھی کی تھی. انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے وہ آپ چلا کے دکھا دیں قوم کو. وہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کو ہم ختم کر دیں گے، سینٹ کا الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ہم سب مستعفی ہو جائیں گے، سندھ اسمبلی توڑ دیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی گفتگو چلوا دیں، بڑی ریلیونٹ ہے یہ جو آپ صاحب بات کر رہے ہیں. جی چلائیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب. جی مولانا صاحب بات کمپلیٹ کیجیے گا. گزارش یہ ہے کہ اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس الیکٹورل کالج کو ہم توڑیں گے، سینٹ کا الیکشن ہم ہونے دیں گے اور یہ ایک جمہوری عمل ہوگا. مولانا صاحب کی جیب میں اس وقت کم از کم اپنے بیٹے سمیت اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پی ایز اور سینیٹرز کے استعفے موجود ہیں. تو کیا اگر وہ سچے ہیں اور ان کا فیصلہ سچ ہے اور واقعی جمہوریت کی بحالی اس میں ہے تو پھر وہ کس منہ سے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ اور پی ڈی ایم میں جو ہے اس وقت اگر پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اسی طریقے سے اس وقت جو اجلاس چل رہا ہے
جاتی عمرہ میں، اور وہاں پر مریم صاحبہ اور یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، اور کل مولانا صاحب بھی کہیں گے جناب وہ تو اپوزیشن کا فیصلہ تھا اس لیے پھر میں نے بھی حصہ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پارٹی نے منع کیا تھا کہ آپ صدارتی الیکشن نہ لڑیں، اگر یہ اسمبلی غلط ہے تو انہوں نے پارٹی کے فیصلے کو بائی پاس کر کے نواز شریف کے کہنے پہ صدارتی الیکشن لڑا، اپنے بیٹے کو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن لڑایا۔ اسی طرح آنے والے دن میں وہ یہی کہیں گے جناب چونکہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو فیصلہ ہے، جو ڈونگ رچایا گیا تھا، جو دستخط ہوئے تھے، جو میثاق کی بات کی گئی تھی، جو خدشات میں نے کہے تھے کئی ہفتے پہلے، وہ تمام صحیح ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسے لوگوں کو جو ٹکٹ دیا تھا جن کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ نہیں پھر وہ تو مال کے بدلے ٹکٹ دیا۔ صاحب کچھ بات کر رہے ہیں جی سمیع صاحب۔ میں کلیئرٹی یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پیسوں کی پھر گیم ہے، اس میں تو پھر بہت زیادہ لوگ بڑے پیسے بنانے والے ہیں، کیونکہ یہ جو اسمبلیوں کے اندر نو کانفیڈنس کا کھیل ہے، الیکشن ممبران خریدنے کا گیم ہے، یہ تو بہت بڑا گیم ہے۔ اور زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کھلاڑی ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، انہوں نے ان سب کو یہ لگایا کہ آئیں اسمبلی میں نو کانفیڈنس کریں، ممبران کو پیسے دیں، سیکرٹ بیلٹنگ ہی ٹھیک ہے۔ اور آپ اسی لیے مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے نا وہی اسی کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو پیسہ پھر اس کا مطلب ہے وہ جو پیسہ عمران خان صاحب لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان سیاست دانوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو ہزار ارب بنایا ہے اس میں سے 50 ارب یا 30 ارب ڈالیں اس میں، اور یہ ممبران کو ہم خریدیں اور یہ نو کانفیڈنس کا کام شروع کریں، اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سینٹ کا چیئرمین اپنا بنوانے کی کوشش کریں، بھلے کسی پارٹی کے بھی لوگ ہوں۔ تو یہ مولانا بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں ہاتھوں سے مطلب گنگا جو بہ رہی ہے اس میں ڈالیں گے ہاتھ۔ دیکھیے گزارش یہی امتحان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور یہی امتحان ہے ہمارے تجزیے کا۔ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جیب میں اپنی پارٹی کے کم از کم تو استعفے موجود ہیں، اور جس طرح آپ نے فوٹیج سنایا پوری دنیا کو کہ انہوں نے کہا کہ اس الیکٹورل کالج کو ہم ختم کریں گے، تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کے استعفے جمع کرا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے اس الیکٹورل کالج سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ سچے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے خدشات تھے، جو پارٹی کے سینئر لوگوں کے خدشات تھے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے تمام تر فیصلوں کے بعد۔ اچھا سمیع صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے۔ جی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی خدشات پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو نیب نے اتنی پراپرٹیز بتائی ہیں اربوں روپے، یہ کچھ چندوں سے تھوڑی آتی ہیں۔ کتنے الیکشن ہو چکے، کتنی مینوورنگ مینیپولیشن ہو چکی، اور پتہ نہیں کتنے پیسے کہاں صندوقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ اربوں روپے کی گیم ہے، اور اب یہ جو سینٹ کا الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن، یہ اربوں کا کاروبار دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔